إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ثم جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و تعالی و بالا واسطے۔ درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن مجید کا ایک انتہائی اہم واقعہ اس نو ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اور نال قرآن دے اس واقعہ دی آڑ دے اندر معاشرے اندر جو بدعقیدگی معروف کر دیتی گئی ہے، اس واقعہ دی آڑ اندر جو شرکیات بدعات اور خرافات اس امت کے اندر عام کر دیتیاں گئیاں، انہاں دا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولاں دے واقعات نو بیان کیتا ہے۔ پہلیاں قوماں دا ذکر بھی قرآن مجید اندر موجود ہے۔ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، دیگر قوموں دے واقعات بھی قرآن مجید اندر موجود لیکن قرآن ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے کہ قرآن مجید اللہ نے جتنے بھی واقعات نو بیان کیتے ہیں، قرآن انہاں لفظاں تو پاک ہے جڑے لفظاں تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ قرآن فضول بحث تو پاک ہے۔ قرآن اتنا ہی بیان ہویا ہے جتنے دی ضرورت ہے۔ ضرورت تو زائد قرآن بیان نہیں ہے۔ کسی مقام تے اللہ رب العزت ایک واقعہ نو کھول کر کے تفصیل نل بیان کر دیں، دوسرے مقام تے اس تو تھوڑا جیا مختصر کر کے بیان کی، تیسرے مقام تے اللہ رب العزت نے اور مختصر کر کے بیان کی، کہیں اللہ رب العزت نے صرف اشارہ کیتا ہے اس واقعہ دی طرف، یعنی جتنا بات سمجھانا مقصود سی قرآن نے اتنا ہی ذکر کیتا ہے۔ قرآن فضول گوئی تو پاک ہے، قرآن بے جا بحث نہیں موجود۔ اور قرآن مجید اندر جتنے بھی نبیوں دے واقعات بیان ہوئے، ہر نبی اور رسول دے معجزات، عظمت، شان، واقعات بیان کرن دے نال اللہ رب العزت نے اس اسلوب دا بھی خیال رکھے
کہ انسان دے عقیدے دی بھی اصلاح نال نال جاری رکھی. معجزات انبیاء دے قرآن وچ بیان کیتے نا، لیکن نال اللہ نے عقیدے نو بھی واضح کیتا ہے. کہیں یہ بندہ معجزہ پڑھ کے، کہیں پڑھنے والا قاری قرآن دا اے واقعہ پڑھ کے گمراہی دا شکار نہ ہو جائے، اس دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، عقیدہ برباد نہ ہو جائے. قرآن نے جتھے معجزے نو ذکر کیتا ہے نال عقیدے دا بھی ذکر فرمائے. مثال دے طور تے قرآن معجزہ اسراء اور معجزہ معراج موجود. جدو قرآن نے اس نو بیان کیتا ہے تے پتہ کیا کیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ. اللہ فرماتے نے پاک و ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی. پھر اگے اللہ رب العزت نے اسرا دا ذکر کیتا. اسراء کیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام دا مکہ تو لے کے بیت المقدس تک دا سفر. براق آ گئی سی، جبریل آ گئے سن، جبریل لے کے گئے سن، سارے نبی موجود سن. آپ نے جا کے نماز پڑھائی ہے. اس واقعہ نو اسراء کیا جاندہ، زمین دی سیر. جدو اس سیر نو بیان کیتا ہے اتھے بھی عقیدے نو نال واضح کیتا ہے. اسرا بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے نو سیر کرائی. تو جدو معراج دا ذکر شروع کیتا ہے بیت المقدس تو آسمانہ دا سفر شروع ہو جائے، اتھے بھی اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اتھے بھی اللہ رب العزت نے لفظ عبد نو بیان کر کے عقیدے دی اصلاح فرما دی. انبیاء دے واقعات نو بیان کر کے، اللہ معجزات نو بیان کر کے نال عقیدے نو بیان کر دینے تاکہ بندے دی، مومن دی، مسلمان دی، پڑھن والے قاری دی، اس امت دی اصلاح ہو سکے، عقیدہ برباد نہ ہو جائے. قرآن مجید اندر سب تو زیادہ جس نبی دا ذکر آیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. سب تو زیادہ ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول نے. اور سب تو زیادہ جس امت کا ذکر قرآن مجید چاہیا ہے وہ بنی اسرائیل دی امت ہے. ان واقعات نو اللہ نے ویسے نہیں بیان کیتا، ان بیان کرندہ کوئی مقصد ہے، کوئی معنی مفہوم ہے، کوئی واعظ نصیحت مقصود ہے. ان واقعات نو بیان کر کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو مضبوط کیتا ہے. آپ نبی بنن والے سن، آپ تے پریشانیاں، دکھ، مشکلات، مصائب، تکالیف، امت دے پریشانیاں، قوم دے دکھ، قوم نے پتھر بھی مارے، آپ نو گلے اندر پھانسی بھی دیتی دین دی کوشش کیتی گئی، آپ تے جناب گندیاں اجڑیاں بھی سٹیاں گئیاں، آپ نو پتھر بھی مارے گئے، آپ تے دندان شہید کیتے گئے، قوم نے آپ دی مخالفت کیتی، آپ نو مکے چو نکال دیتا. یہ ساریاں پریشانیاں سن. اللہ نے پہلے نبیوں دے واقعات نو، امتاں دے واقعات نو بیان کر کے اپنے نبی دے دل نو مضبوط کیتا ہے. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے میرے نبی اس طرح صبر کیجئے جس طرح تو پہلے انبیاء نے صبر کر کے دکھایا. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ غلہ تقسیم کر رہے سی. ایک بندہ آیا، انہیں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، انصاف کیجئے، تسی تقسیم صحیح نہیں کر رہے، عدل و انصاف کیجئے. نبی علیہ السلام نے دکھ ہویا ہے. آپ فرماندے نے جی اللہ دی زمین تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہیں کرے گا تو پھر اللہ دی زمین تے عدل کون کرے گا؟ جس تو ساری انسانیت نے عدل دے سبق اور درس حاصل کرنے، جو نبی عدل نہیں کرے گا تو پھر اللہ دی زمین تے عدل کرے گا کون؟ اس مقام تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اصبرو، میں اسی طرح صبر کراں گا جس طرح میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیتا سی. آپ فرماندے نے اوزیا بے اکثر مما ذالک،
میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے میرے تو کہیں زیادہ تکلیفاں دیتیاں گئیاں سن، میرے بھائی موسیٰ نے بھی صبر کر کے سکھایا۔ تو ان واقعات نو بیان کرن دا ایک مقصد یہ بھی ہے امت نو تعلیم مل جائے، نبی دا دل مضبوط ہو جائے، امت دی رہنمائی ہو جائے۔ اور بنی اسرائیل دا زیادہ ذکر قرآن اس وجہ تو کیتا ہے، نبی علیہ السلام تو پہلے جڑی قوم موجود سی وہ بنی اسرائیل سی، اللہ نے اس نو بار بار انہاں دیاں غلطیاں، خطاواں، گناہ، خوبیاں، وصف ساریاں چیزاں نو بیان کیتا ہے تاکہ ایک قوم، ایک امت جڑی انہاں دے واقعات نو پڑھ کے عبرت اور سبق حاصل کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے کئی ایک واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتا، خطاب کیتا، واز کیتا، قوم نو نصیحت کیتی، قوم جڑی نا اشش کر اٹھی، بڑا عالی شان خطاب ہو جائے۔ خطاب تو بعد ایک بندہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو پوچھدا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام جی کیا تواڈے تو بڑا بھی کوئی عالم ہوئے گا؟ تواڈے تو زیادہ علم رکھڑ والا بھی کوئی انسان ہے اللہ دی زمین تے؟ موسیٰ علیہ السلام نو کہنا ہے چاہیے سی کہ میرے علم دے مطابق میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ نے وہی فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام پیار بڑا ہے توڑے نال، محبت بڑی توڑے نال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام کیتا ہے، کوئی طور تے بلا کر کے رب نے ڈائریکٹ گفتگو کیتی ہے، گلبات کیتی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا میرے نبی ایک عالم، ایک میرا بندہ زمین تے موجود ہے جس کل توڑے تو زیادہ علم ہے۔ ایک عالم ایسا ہے جس دے پاس توڑے تو زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیتا ہے، اے اللہ میں نو راستہ دتھو، وہ بندہ ہے کس جگہ تھے، میں اس نو ملا اور اس تو جا کر کے علم حاصل کرا۔ ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام بذات خود عالم نے، اللہ دے نبی نے وہی اتر دی، پتہ چلے آئے میرے تو زیادہ علم رکھن والا بندہ موجود ہے۔ فوراً اللہ تو سوال کیتا ہے یا اللہ اس بندے دا کوئی عطا پتہ چل جائے، میں اس تو جا کے علم حاصل کراں۔ اس کا مطلب ہے علم حاصل کرن واسطے بندے نو علاقہ چھوڑنا پیندا ہے۔ علم گھر بیٹھیا نہیں آ جاندا، علم گھر رہ کے حاصل نہیں ہوتا، علم واسطے سفر ضروری، سفر کرو گے، جاؤ گے، گھر بار چھوڑو گے، قربانیاں دو گے تو علم آئے گا۔ آج علم دا فقدان کیوں ہے؟ آج طلباء کرام، طلباء ازام سہولیات تلاش کر دیں، اس مدرسے داخل لینا ہونا، اس مدرسے داخلہ لینا ہے، اس کالج یونیورسٹی داخل ہونا جتھے سہولیات زیادہ ہوں، ہاسٹل بھی ہوئے، روٹی بھی ہوئے، کھانا بھی ہوئے، آن جانے بھی پریشانی نہ ہوئے۔ علم تکلیفاں، پریشانیاں، مصائب تو بعد حاصل ہوتا ہے۔ علم اتنا آسانی دے نلی آ جایا کرنا، علم واسطے قربانیاں دینیاں، علم واسطے سفر کرنا پیندا، علم واسطے بھوک برداشت کرنی پیندی، علم واسطے گھر بار وطن اور قبیلہ اور علاقہ چھوڑنا پیندا، تب جا کے علم آندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ کو سوال کیتا، فرمایا اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام جی وہ بندہ تو اس جگہ تے ملے گا جتھے دو دریا آپس کے اندر مل رہے ہیں۔ اللہ جی دی نشانی کی ہوئے گی؟ فرمایا نشانی یہ ہوئے گی کہ ایک مچھلی لے لو، اس نے بھون لو بطور کھانا، طعام اپنے کول رکھ لو، راستے دا زیادہ راہ، جس جگہ تے وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور پانی اندر چلی جائے اس مقام تے وہ بندہ وہ عالم موجود ہوئے گا۔
موسیٰ علیہ السلام رخت سفر باندھے چل پے نے سفر شروع کیتا ہے. قرآن نے اس سفر نو نقشہ بیان کیتا ہے. ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا. اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امضی عقبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالک رفیق سفر رلا لیا ہے. بعض نے انہوں نبی قرار دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد انہوں نبوت مل گئی. جناب یوشع بن نون علیہ السلام بھی نال نے. یہ دو بندیاں دا قافلہ جا رہا ہے, سفر کردہ جا رہا ہے. کیسا پیارا قافلہ ہے, نکل پیا ہے, کدھر جا رہا ہے؟ جناب علم نو حاصل کرن واسطے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام چل پہنے علم حاصل کرن واسطے تے اپنے نال جڑا شگیرت رلا لیا ہے. اس نو اپنے رفیق سفر نو وصیت کر نصیحت فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جس جگہ تے مچھلی پانی اندر چلی جائے, مچھلی زندہ ہو جائے, اس جگہ تے تو میں نو دس دینا ہے, میں نو بیان کر دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام چل پہنے شگیرت نال اس نے جناب سامان اٹھا لیا ہے. چل دیاں میں اس مقام تے پہنچ گیا نے جتھے دو دریا آپس کے اندر مل رہے نے. موسیٰ علیہ السلام جدو اس مقام تے پہنچے نے تے تھوڑی دیر آرام کیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سو گئے نے, آرام کیتا ہے, تھک گئے نے, آرام کیتا ہے. تے شگیرت جڑا جاگ رہی ہے کی ویندا ہے, مچھلی زندہ ہو گئی ہے. یہ جناب سامان دے وچوں نکل کر کے پانی اندر داخل ہو گئی ہے. جناب یوشع بن نون علیہ الرحمہ نے سارا منظر دیکھیا ہے. جدو دیکھیا موسیٰ علیہ السلام سو رہے نے تے حکم کی دیتا ہے جس جگہ تے بھی مچھلی پانی اندر چلی جائے, مچھلی زندہ ہو جائے, اس وقت تسا میں نو اطلاع کر دینی, میں نو خبر دے دینی ہے. جناب شگیرت جیڑا ہے ادب احترام کردہ رہ گیا. ادب دی وجہ تو موسیٰ علیہ السلام نو جگایا نہیں, ادب کیتا ہے, احترام کیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, لمبا سفر کیتا ہے, تھک کے آئے نہیں. میں بعد دس دیاں گا کہ مچھلی زندہ ہو گئی, پانی چلی گئی, ہون نہیں جگاندہ, آرام کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سو کر کے اٹھے, فرمایا جلدی کرو, نکلیے, چلیے, سفر شروع کریے, بڑا لمبا سفر ہے. پھر دوبارہ سفر شروع کر دیتا ہے. شگیرت بھی بھول گیا ہے, بیان کرنا بھول گیا شگیرت کہ جناب مچھلی تے زندہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام دوپہر دے وقت لیٹے نے, سارا دن بھی سفر کر دے رہے, ساری رات بھی سفر کر دے رہے. اگلا دن صبح آ گئی, پچھلا پار بھی سفر کیتا ہے, ساری رات بھی سفر کیتا ہے. اگلا دن جدو صبح دا وقت ہویا, قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طالب علم نو اپنی شگیرت نو حکم دیتا, فرمایا کھانا لے کر کے آؤ, کھانا کھائیے, تھک گئے ہیں, جناب تھکاوٹ ہو گئی ہے سفر دی وجہ تو. اس وقت شگیرت آندا ہے جناب تسی سو رہے سی, آرام کر رہے سی, تے او جڑی مچھلی کھان واسطے لے کے آیا او تے پانی اندر زندہ ہو کے چلی گئی ہے. وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرا, شیطان نے میں نو بھلا دیتا ہے, شیطان نے میں نو بھلا دیتا ہے کہ میں تو نو دس سکا, میں نو بات بھول گئی ہے, میں نو یاد نہیں رہا. اوتے جتھے آپا پہلے آرام کیتا سی اتھے ہی مچھلی زندہ ہو کے پانی اندر چلی گئی. اللہ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام فرتدا علی آثارہما قصصا, واپس لوٹنے اپنے قدماں دے نشان ویندیاں ویندیاں واپس آ گئے نے. اتھے بہ کے شگیرت دے نال بحث نہیں کیتی, اتھے جھگڑا نہیں کیتا. موسیٰ علیہ السلام نے بہ کے میں تینوں جو کیا سی یاد دوا دیں, تو یاد دوایا کیوں نہیں. اتھوں ایک باتیں بھی ثابت ہوندی, الامر فوق الادب, جڑا حکم ہوندہ ہے وہ ادب تو اوپر ہوندہ ہے. ادب احترام اپنی جگہ تے, ادب احترام اپنی جگہ تے. ایک بندہ جڑا ہے, میں کتاب پکڑ کے جا رہے ہیں, کوئی بڑا عالم, کوئی بڑا آدمی, استاد یا باپ, کوئی چیز کوئی سامان پکڑ کے جا رہے ہیں, تے دوسرا شگیرت جڑا ہے, بیٹا جڑا ہے, وہ اس چیز نو پکڑ لیندہ ہے. اے ادب ہے, اے احترام ہے. لیکن استاد کہندہ ہے اے چیز میں نو پکڑا دے, باپ کہندہ ہے اے چیز میں نو پکڑا دے, اے حکم
میں حکم ادب پہ غالب ہویا کر دے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا سی کہ جدوں بھی مچھلی زندہ ہو جائے میں نو جگہ دینا میں ستا ہوں وہاں جگہ دینا جس حالج بھی ہوں میں نو دس دینا شاگرد نے ادب کیتا ہے ادب کردہ رہا ہے شرماندہ رہا ادب کردہ رہا ہے نقصان کتنا ہویا سفر آگے چلے گئے ادب ہمیشہ امر کے تابع ہوتا ہے امر غالب ہوتا ہے ادب کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اللہ فرما دینے فرتد علی آثارہما قصصا قدمہ دے نشان تے واپس لوٹ آئے نے قدمہ دے نشان ویندیاں قدمہ دے نشان کیوں ویکھے نے کیونکہ علم غیب صرف اللہ دے کولے کسی نبی کل ما یکون و ما لام یکون دا علم نہیں جو کچھ ہو سکیا جو بعد ہوئے گا کسی کو کوئی علم نہیں یہ علم صرف میرے اللہ دے کولے موسیٰ علیہ السلام قدمہ دے نشان تلاش کر دے واپس آ گئے کہ راستہ ہی نہ بھول جائیے اللہ فرماتے نے فوجدا عبدم من عبادنا اتھے ایک بندہ پا جائے موسیٰ علیہ السلام نے کی دیکھیا ایک بندہ بیٹھے آئے جناب ایک بندہ زمین تے لیٹی ہو جائے تے اس نے اپنے اوپر چادر لئیے کچھ چادرے دے وجود تے کچھ چادرے دے چہرے تے موسیٰ علیہ السلام آئے نے تے آ کر کے سلام آکھی آئے کہ جناب خضر علیہ السلام نے کئی آدن خضر یہ لفظ ٹھیک نہیں خضر نام خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نو سلام کیا ہے خضر علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا ہے تے پوچھیا میرے علاقے کون آ گیا سلام دین والا موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میرا نام موسیٰ ہے علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل دا نبی موسیٰ جی ہاں میں بنی اسرائیل دا نبی موسیٰ ہوں علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے جناب میں توڑے کل آیا ماں حل اتبعوک علا ان تعلمنی مما علمت رشدہ جو علم توڑے کو لے او میں توڑے کو سکھنا چاہنا وا میں توڑے کو اجازت لینا چاہنا وا میں توڑی تابعداری کراں گا میں توڑی فرما برداری کراں گا ادب کراں گا احترام کراں گا یہ تو ایک باتیں بھی ثابت ہوندی بغیر ادب تو بندے کو علم آ سکدا جس طالب علم دے دل وچ استاد دا ادب نہیں وہ ہمیشہ جتیاں کھاندا رہندا ہے اس کو علم نہیں آ سکدا علم ہمیشہ ادب دے نال آندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کی کیتا ہے حل اتبعوکا کیا میں تھوڑی تابعداری کر سکنا پیروی کر سکنا کیا میں تھوڑا ادب و احترام اس وجہ تو جناب بجا لے آ سکنا وا کہ میں تھوڑے کو علم حاصل کراں اسی تو جناب اصول آج بھی پوری دنیا کے ہر ادارے میں قانون اور ضابطہ موجود ہے جس ادارے اندر بھی تسی جاؤ گے بچہ داخل کرواؤ گے اس ادارے دے کام ہوئے گا انہوں تسا فیل کرنا ہے اس انہوں تسا پر کرنا ہے اس فارم دے اوپر کچھ شرطاں لکھی ہون گیاں طالب علم 5 وقت دا نمازی ہوئے گا طالب علم سر تے ٹوپی رکھے گا سفید لباس پہنے گا گالی شرائط لکھی ہون گیاں نیچے ایک اور شرط لکھی ہوئے گی کہ اگر طالب علم ساڑھے مدرسے دے قانون نو ساڑھے کالج دے قانون نو یونیورسٹی دے قانون نو ساڑھے ادارے دے قانون نو لائق نہیں کرے گا فالو نہیں کرے گا انہاں دی خلاف ورزی کرے گا اسی بچے دا نام خارج کر دیاں گے اس بچے نے ادارے دے قانون نو توڑ دیتا ہے یہ اتھوں ہی ثابت ہوندہ حل اتبعوکا علا ان تعلمنی مما علمت رشدا موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے کیا میں توڑی تابعداری کر لواں خضر علیہ السلام نے جواب اندر کیا ہے انکا لن تستطیع معی صبرا تسی میرے نال صبر نہیں کر سکو گے میری تسی تابعداری نہیں کر سکو گے صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے تسی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لکا امرا میں توڑی نافرمانی نہیں کرانگا جی اللہ نے چاہیا میں توڑی تابعداری کرانگا صبر کرانگا اتھوں جناب ثابت ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اجازت طلب کر لئیے خضر علیہ السلام نے شرط لگا دیتی ہے فرمایا جے تو سا علم حاصل کرنا ہے میری ایک شرط ہے یا میں جو کچھ بھی کر درما تو سا پوچھنا نہیں سوال نہیں کرنا
میں خود بیان کر دیاں گا تساں سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پے، بات طے ہو گئی، معاہدہ طے ہو گیا ہے، سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جو آپ کریں گے میں خاموشی سے دیکھوں گا۔ دونوں اللہ کے نبی چل پڑے، خضر علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے تے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے۔ یہاں پر باس بھی موجود ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے کہ خواجہ خضر دریاویں تے رہندا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، کوئی راہ بھول جائے تے خواجہ خضر ظاہر ہو جاندا ہے تے وہ بندے نو راہ دس دیندا ہے، پہاڑاں تے رہندا ہے، پانی چ رہندا ہے۔ آج بھی دنیا اس عقیدے پہ قائم ہے، جو تسی لوگوں نے دیکھو گے نا کشتی تے سوار ہوں گے تے ٹھپے سٹن گے، پیسے سٹن گے، دریا دے اندر خواجہ خضر دے نام دے صدقے نکالن گے۔ صوفیاء کا یہ نظریہ ہے، صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ صوفیاء یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ولایت کا درجہ نبوت سے اوپر ہے۔ دیکھو جی نبی چل کے آیا ہے ولی کے پاس، نعوذ باللہ نبوت کا درجہ کم ہے، ولایت کا درجہ اوپر ہے۔ صوفیاء کے کئی نظریات جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں کی آندے نے جناب تسی شریعت تے عمل کر رہے ہو، اسی طریقت تے عمل کر رہے ہیں۔ علم دو قسم دے نے، ایک علم شریعت دا ہے، ایک علم طریقت دا ہے۔ شریعت دا علم قرآن و حدیث دا نام ہے، طریقت دا علم کیڑا ہے؟ اکہ طریقت دا علم سینہ بسینہ چلدا ہے، صدری بصدری چلدا ہے، سینہ بسینہ علم چلدا جا رہا ہے۔ شریعت تو محمد مصطفیٰ پہ اتری، طریقت کس پہ اتری؟ ہاں طریقت بھی مصطفیٰ پہ اتری گی، اتری ہوگی نا؟ ہاں اتری ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، شریعت تو رسول اللہ نے امت کو سکھلا دی، طریقت امت کو کیوں نہیں بیان کی؟ شریعت تو قرآن کی صورت میں موجود ہے، حدیث کی صورت میں موجود ہے، طریقت کی کوئی کتاب بیان کرو۔ قرآن کی کون سی آیت میں طریقت بیان ہوئی ہے؟ علم لدنی جسے کہتے ہو وہ کہاں ہے؟ بتلاؤ ہمیں، دکھاؤ وہ کتاب، دنیا کو گمراہ کرتے ہو۔ صوفیاء پتہ کی آندے کہ نبی علیہ السلام نے شریعت بیان کر دیتی، جڑی طریقت آئی نا وہ آپ نے بیان نہیں کی تھی۔ صحابہ نبی کو پاک دے کھلا کے بیندے سن، وہ سینے چو کم ورلڈ ہو جاندی آئی، صحابہ دے سینے چاہ جاندی، صحابہ دے سینے چو تابعین دے سینے چاہی، لیکن تھوڑی جی کم ہو گئی، درجہ حرارت اس تا گھٹ گیا۔ تابعین چو تبا تابعین دے سینے چو منتقل ہو گیا علم طریقت کا، لیکن اور کم ہو گیا۔ اسی طرح کم ورلڈ ہوندیا ایک وقت آیا وہ علم ختم ہو گیا، اس کے لیے اب ہمیں اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ صوفیاء ہی پھر تو پتہ ہے اپنی ایک دنیا، نماز پڑھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، پاکی پلیتی دا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پھر یہ طریقے، یہ انداز، کوئی پیر کرنٹ شاہ بنا ہوا ہے، قوم نو کرنٹ لا کے طریقت پہ سکھاندا ہے تے علم تے جناب ایمان پہ وجد اندر آ جائے۔ اللہ کی قسم یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیٹ تے تو سمجھے ہوگا کتنے پیر ایسے نے، بزرگ بیٹھے نے، مرید آندے نے، ہاتھ لاندے نے، انہوں نے کرنٹ لگ جاتا۔ پیر کرنٹ شاہ نام موجود ہے، نیٹ کے اوپر لکھو پیر کرنٹ شاہ، کئی کرتب تمہارے سامنے آ جائیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے تے خضر علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے۔ اللہ پاک نے اتھے بھی اس واقعہ نو بیان کرن تو بعد اللہ پاک نے نال عقیدے دی اصلاح کی تھی۔ اللہ فرماندے نے فوجدا عبدم، اللہ فرماندے نے وہ بندے نے کئیاں نے کیا، وہ انسان نہیں، وہ جن نے کئیاں دے نے، وہ فرشتے نے۔ خضر علیہ السلام انسان نے تے اللہ دے نبی نے۔ ساڑھے کل دلیل موجود ہے، دلیل کی ہے، اگے جا کے میں دلیل ذکر کر دینا ماں۔ حضرات تیزی وقار توجہ فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام دونوں چل پہنے، سفر شروع ہو گیا ہے جناب۔ اگے دریا آ گیا، دریا دے اوپر پہلے موجود نے، کشتی آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے خضر دونوں کشتی اندر سوار ہو گیا نے۔ تو کشتی سوار ہوئے نے،
ایک چھوٹی جی چڑیا آئی ہے، اس چڑیا نے آ کر کے سمندر دے وچوں دریاں دے وچوں ایک جو پانی دی بھری ہے تے جا کر کے دور بیٹھ گئی ہے کنارے دے اوپر۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام او چڑیا نو ویکھیا جے، او آئی انہیں آ کر کے دریاں دے وچوں سمندر دے وچوں ایک چنج پانی دی بھر لئیے تے چلی گئی ہے۔ ہاں دیکھیا ہے، فرمایا اس چڑیا دے پانی دریاں دے وچوں سمندر دے وچوں پانی لین دے نال دریا دے پانی اندر کوئی کمی تے نہیں آئی، سمندر دے پانی اندر کوئی کمی تے نہیں واقع ہوئی، اگے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جی تہاڈا علم تے میرا علم مل کر کے اللہ دے علم وچ اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اللہ دا علم ساڈے تو اوپر ہے، اللہ دا علم کہیں زیادہ ہے۔ ایک اللہ باتاں کردیاں سفر جاری ہو گیا کشتی دا، کشتی والے نے کرایہ نہیں لیا، ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، سیدنا خضر تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا کرایہ نہیں لیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے نے، خضر علیہ السلام اٹھے نے، انہاں کلہاڑا پکڑیا ہے، کشتی اندر شگاف پا دیتا ہے، پھٹاں توڑ دیتا ہے، کلہاڑی مار کر کے کلہاڑا مار کر کے موسیٰ علیہ السلام ویندے رہے جدو کشتی نو توڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بول پائے، آندے نے جناب تساں کی کیتا ہے، کشتی نو توڑ دیتا ہے، لے تو غرقا اہلہا، تاکہ کشتی والے سارے ڈوب جاون، تاکہ ڈوب جاون۔ اتھے بھی قرآن نے ایک بریک نکتہ بیان کیتا ہے، اے نہیں آکھیا لے تو غرقا نہ تاکہ اسی ڈوب جائیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، تے اللہ دے نبی انو اپنے فکر نہیں ہوندہ، اپنی قوم دا فکر ہوندہ ہے۔ لے تو غرقا اہلہا پوری کشتی دا ذکر کیتا ہے، کشتی دے باسیاں دا ذکر کیتا ہے، ملاواں دا ذکر کیتا ہے، محنت کشاں دا ذکر کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جناب تساں کشتی توڑ دیتی ہے تاکہ ڈوب جائے، اسی سارے غرق ہو جاواں گے۔ سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں انک قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں تنوں آکھیا نہیں سی تسی صبر نہیں کر سکو گے، بول پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جناب درگزر فرماؤ، ہن میں ضرور صبر کراں گا، درگزر فرماؤ، میری جناب پکڑ نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جا رہے نے، سفر جاری ہے، کشتی تو نیچے اتر آئے نے، خشکی تے چلنا شروع کر دیتا ہے، اگے بچے کھیل رہے نے، بچے آپس دے اندر ہنسی کھیل تے مذاق کھیل کود دے اندر مصروف نے۔ ایک بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، ایک بچہ بڑا ہی شکیل الوجہ ہے، ایک بچہ بڑا ہی اچھے چہرے والا ہے۔ خضر علیہ السلام نے چھری پکڑی ہے تے اس بچے نو ذبح کر دیتا ہے، بچے نو قتل کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پہ فرمایا جناب تساں ایک بچہ ذبح کر دیتا ہے، دا گناہ بھی کوئی نہیں، اس نے کسی نو قتل بھی نہیں کیتا، دا گناہ بھی کوئی نہیں، تساں نو ذبح کیوں کر دیتا ہے؟ خضر علیہ السلام فرمایا میں تنوں کہیا سی نا تسی صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جے ہن میں بول پیاں تے تواڈے میرے درمیان جدائی ہو جائے گی، بس آخری موقع تیسرا موقع مینوں دے دیو، تیسرا چانس مینوں دے دیو۔ پھر چل پینے بچے نو ذبح کر دیتا، آگے چل پینے بستی آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو پہلے بھی بھوک لگی سی، توجہ موسیٰ علیہ السلام نو پہلے بھوک لگی ہے تے او جڑا کھانا سی او کھانا چلا گیا سمندر دے اندر، مچھلی تے زندہ ہو کے سمندر چلی گئی، کھانا رہا نہ۔ پھر سفر کر کے واپس آئے، بھوک لگی ہوئی ہے، پھر اگے سفر شروع کر دیتا ہے، بھوک دی کیفیت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اپنے بدن دے بھوک دی پرواہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نو علم دی بھوک بھی لگی ہے تے وجود نو بھوک بھی لگی ہے، وجود دی بھوک نو قربان کر دیتا ہے، علم دی بھوک نو پورا کر رہے نے، علم دی پیاس نو بجھا رہے نے۔ موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام بستی داخل ہو گئے، بستی والے نو آکھیا جناب اسی بھوکے ہاں، راہگیر مسافر ماں تے سانو کوئی کھانا دے دیو۔ بستی والے نے ساڈے کول کوئی کھانا جانا نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، کوئی کھانا نہیں ساڈے پاس۔ رات اتھے ہی گزاری ہے، صبح نو جدو اس بستی چوں نکلن لگے نے تے سیدنا خضر فرماتے نے میرے بھائی موسیٰ ایک دیوار گر رہی ہے، جے تسی
گارا لے کے آؤ تے پتھر لے کے آؤ تے پانی لے کے آؤ تے ایک دیوار سیدھی کر دئیے دکا مارے ایک دیوار نو گرا دیتا ہے دوبارہ اس نو بنا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نو پہلے بھوک لگی پھر پتھر اٹھائے پانی لے کے آندہ گارا چکیا جدو دیوار بنا لئی برداشت کرتے رہ کے بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں جدو دیوار تعمیر ہو گئی تے پھر صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے جناب انہاں سانو کھانا نہیں دیتا تساں انہاں بستی دی دیوار بنا دیتی ہے جو تسی چاہو انہاں کو کوئی نہ کوئی اجرت لے لے انہاں مزدوری لے لے چلو کھانا ہی کھا لیا مزدوری لو تو کھانا دے کام تمانی جاوے سیدنا خضر علیہ السلام فرما دینے حاضا فراق بینی و بینک بس میری توڑی جدائی دا وقت آ گیا ہے ہون میرا توڑا گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ تساں تیسری دفعہ پھر بول پہ ہو ہون جدائی ہو گئی ہون میں تنہوں دسنا جڑے تن کم میں کیتے نے سیدنا خضر علیہ السلام نے تینہ کمہ دی تفصیل نو بیان کیتے ہیں پہلی تفصیل بیان کیتی کہ میں کشتی سوار ہویا میں کشتی دے پھٹے نو توڑ دیتا ہے میں کشتی نو توڑ دیتا ہے کیوں توڑے آئے کشتی دے پھٹے نو اس واسطے توڑے آئے کیونکہ اس کشتی دے اندر جناب اما السفینتو فکانت لمساکین یعملون فی البحر او مسکین آدمیان او مسکین لوگان مسکینہ دی کشتی آئی مسکینہ دی کشتی آئی جڑے کشتی تے سوار ہو کر کے جناب سمندر دے اندر محنت مزدوری کر دیان شکار پکڑ دیان شکار بیچ کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دیان سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام بیان کر رہنے اما السفینت فکانت لمساکین او مسکینان او انج دے مسکینان او چہریاں تو مسکین لگ دیان او اللہ دے ولیان او چہریاں تو مسکین لگ دیان او اللہ دے ولیان او کم کرنا لیان او اللہ دے ولیان انہاں دا جناب کھانا بھی پاک آئی پاکیزہ لکمے لئی او محنت تے مزدوری واسطے نکل جان دیان اللہ دا ولی او ہوندہ ہے جڑا حرام دے قریب نہیں جاندہ اللہ دا ولی او ہوندہ ہے جڑا رزق بھی حلال کھاندہ ہے تے جدہ صدق بھی مقال ہوندہ ہے مقال صدق ہوندہ ہے بات بھی سچی ہوندی رزق بھی حلال ہوندہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما دینے مسکین لوگ جناب کشتی اندر سوار ہو کر کے محنت مزدوریاں کرن والے اگے ایک بادشاہ رہندہ سی وہ بادشاہ نوی کوئی چیز ویکھے آتے انہوں پکڑ لیندہ سی نوی چیز قبضے اندر لے لیندہ ہی میں اس نو عیبدار بنا دیتا ہے تاکہ انہوں کو کشتی کھو نہ لے جائے کشتی انہوں کو گم نہ ہو جائے بادشاہ انہوں دی کشتی جڑیو قبضے اندر نہ لے لبے بعض اوقات بڑے نقصان تو بچن واسطے اللہ رب العزت چھوٹا نقصان بندے نو پہنچا دیں دل تاکہ بندہ بڑے نقصان تو بچ جائے بڑے نقصان تو بچ جائے ایدیاں کئی ایک مثالہ موجود نے میں مثال نال گل سمجھا دینا تسی جا رہے ہو رستے دے اوپر ڈاکو کھڑے نے انہوں کل پسٹل موجود ہے پسٹل انہوں سے دا کی تو نہ کہا جناب موبائل میں نو دے دو ورنہ فیر مار دیں آگے جو کچھ جے اپنے کل دولت جمع پونجی میرے حوالے کر دو ورنہ فیر چل جائے گا تے بندہ اپنے ہتھیں اپنی دولت چور دے ڈاکو دے حوالے کر دیندہ ہے کیوں بڑے نقصان تو بچ نہیں دے ہوگے تو خیر مار دے گا کتنے واقعات ایسے ہیں نوجوان زد کر گئے راگیر مسافر زد کر گئے ڈٹ گئے اپنے مال کی حفاظت میں درجہ شہادت پا گئے بڑا نقصان پہنچا ان کو جان چلی گئی ہاتھ سے سیانے لوگ آدھیں میں جو ڈاکو آ جاننا تو پھر بندے کچھ نہیں کرنا چاہیے پھر دے ہی دینا چاہیے چلو گھاٹا برداشت ہو جاندہ ہے جانتے نہ جائیں بعض اوقات چھوٹا نقصان آندہ ہے بندے نو چھوٹی تنگی آندی چھوٹی تکلیف آندی اللہ رب العزت بندے نو چھوٹا نقصان پہنچان دیں کسے بڑی مصیبت تو اللہ بچانا چاندے ہوں دیں اس واسطے اللہ رب العزت بندے تے تکلیف لے کر کے آندے بندے دا بیٹا بیمار ہو جاندہ ہے بخار ہو جاندہ ہے گارج کوئی پریشانی بن جاندی کوئی تکلیف آ جاندی بعض اوقات اللہ دی طرف ازمائش ہوندی بعض اوقات اللہ دی طرف کوئی انعام ہونے والا ہوندہ ہے موسیٰ علیہ السلام
السلام نو دسیا گیا جناب چھوٹا جہا نقصان کیتا ہے انہاں دا پھٹا توڑ دیتا ہے اگے جا کر کے اپنا پھٹا دوبارہ لگا لین گے کشتی درست ہو جائے گی کشتی ٹھیک ہو جائے گی چھوٹا نقصان پہنچایا ہے تاکہ انہاں نو بڑے نقصان تو بچا لیا جائے بڑا نقصان انہاں نو نہ پہنچ سکے ساری کشتی نے انہاں کولوں گم ہو جائے چلی جائے جناب جڑا بچہ میں ذبح کیتا ہے بچہ ذبح کیتا ہے فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ جڑا بچہ میں ذبح کیتا ہے او دے دونوں ماں باپ او دونوں نیک سن صالح سن اللہ دے ولی سن تے اے بچہ جڑا ہے انہیں بڑا ہو کر کے سرکش بن جانا سی انہیں بڑا ہو کر کے اللہ دا باغی بن جانا ہی اپنے والدین نو کتے فتنے مبتلا نہ کر دیندہ والدین دونوں وفادار سن انہیں بے وفا بننا سی او با حیا سن انہیں بے حیا بننا سی او با کردار سن انہیں بے ضمیر تے بے کردار بننا ہائی او یک جا سن انہیں ہر جا بننا ہائی اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت نظارے نو بکھا دیتا ہے اللہ دے دو علم نے ایک علم تجریبی ہے ایک اللہ دا علم ذاتی ہے ایک اللہ دا علم تجریبی ہے ہر بندے دے پاس دو علم نے ایک علم بندے دا ذاتی ہوندہ ہے ایک علم بندے دا تجریبی ہوندہ ہے یہ دی میں مثال انج دیا کرنا ایک ہیڈ ماسٹر ہے وہ دے کل کئی ایک طالب علم پڑھ دے ہیڈ ماسٹر دا ایک ذاتی علم ہے ذاتی علم آندہ ہے اے جڑا طالب علم ہے انہیں پاس نہیں ہونا انہیں کم ہے اے محنت نہیں کردہ اے پڑھائی دے اندر لگن نہیں رکھدا شوق نہیں رکھدا اس طالب علم نے فیل ہو جانا ہے یہ دا ذاتی علم آندہ ہے لیکن تجربہ تقاضا کردہ ہے کہ وہ طالب علم جڑا ہے وہ پرچے دے اندر بیٹھے امتحان دے اندر بیٹھے ریٹن او دا امتحان ہوئے تے فیل ہوئے تے تجربہ ثابت ہوندہ ہے جناب دو علم ہوندے ایک علم ذاتی ہے ایک علم تجریبی ہے ذاتی علم آندہ ہے کہ اس بچے نے پاس نہیں ہونا جی او ہیڈ ماسٹر او دے باپ نو بلا کہ کبھی تیرا بیٹا فیل ہے باپ ناراض ہو جائے گا امتحان دیتا نہیں فیل پہلے ہو گیا پرچے ہوئے نہیں فیل پہلے ہو گیا او دے باپ نو مطمئن کرن واسطے اس بچے دا امتحان ہوئے گا تجربہ امتحان ہوئے گا وہ بیٹھے گا پرچے کچھ نہیں لکھے گا فیل ہوئے گا پھر وہ دے باپ نو دسیا جائے گا کہ اے ویکھ لو تیرے بچے دا پیپر خالی ہے انہیں کچھ لکھیا نہیں ہے فیل ہو گیا باپ بھی مطمئن ہو جائے گا یہ تجربہ ہے استاد دا ذاتی علم آندہ ہے بچہ فیل ہو جائے گا لیکن تجربہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جناب امتحان ہوئے پرچہ ہوئے پھر جا کر کے ثابت ہوئے فیل ہویا کہ پاس ہو جائے اللہ دا ایک ذاتی علم ہے ایک اللہ دا تجریبی علم ہے اللہ نے قدرت دا قانون تے اصول تے ضابطہ بنا دیتا ہے ہن اللہ نو تے پتہ ہے کیڑا کیڑا بندہ جنت تے جانا ہے اللہ تے جاندا ہے نا اللہ تے علم تے ہے نا کون کون جہنمی ہے کون کون جنتی ہے جی اللہ پکڑ کے جنتیاں نو جنت تے داخل کر دے جہنمیاں نو جہنم میں داخل کر دے سارے کہنا بڑی نا انصافی ہوئی بڑی زیادتی ہوئی اللہ نے قانون اور ضابطہ بنا دیتا ہے اللہ بندے نو زندگی دے دن مولت دے دن وقت عطا کر دن بندے دا تجربہ آندہ ہے بندہ اپنی زندگی پورے عمل کر دے بندہ اپنی زندگی اچھے عمل کر دے اللہ دا ذاتی علم ثابت ہے اللہ دا ذاتی علم پہلے فیصلہ ہو چکے ہے پھر تجربہ ہوتا ہے تجربے نال بندہ خود ثابت کر دے ایک علم ذاتی ہے ایک علم تجریبی ہے اللہ رب العزت دا جڑا ذاتی علم ہے وہ دے اندر بات لکھی ہوئی ہے اس بچے نے جناب بڑے ہو کر کے سرکش بننا ہے اس بچے نے بڑے ہو کر کے زانی بدکار بننا ہے اس بچے نے بڑے ہو کر کے اپنے باپ ماں باپ نو بھی کتے جناب فتنے اندر مبتلا نہ کر دے بے اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے اس ذاتی علم نو استعمال کر دیو یا پہلے ہی جناب خضر نو حکم دے دیتا ہے اس بچے نو ذبح کر دیتا جائے بچے نو میں ذبح کیتا ہے تاکہ دے والدین کسی فتنے مبتلا نہ ہو جاویں جناب تیسرا جناب جڑی میں دیوار سیدھی کر دیتی ہے سیدنا خضر علیہ السلام فرمان دینے اس دیوار دے نیچے دو یتیم بچیاں دا خزانہ چھپے ہویا ہے تے بستی والیاں دی حالت کیفیت تے ساڑے سامنے انہاں سانو کھانا نہیں دیتا خزانے تے لٹ لیا کر دینے خزانے دی کدو کون حفاظت کر دے کانا ابوہما صالحا انہاں دا باپ نیک آئی انہاں دا باپ صالح آدمی آئی اللہ رب العزت نے فیصلہ کیتا ہے انہاں دے باپ دی نیکی جڑی اس دی اولاد تک پہنچ جائے جے باپ نیک ہوئے
ہوئے اللہ غیب دے خزانے چو انتظام کر دیندا ہے لوگو اج میری تواڈی کوشش تمنا تے خواہش کیے اسی اپنے بچیاں نو جائیداداں دے کر کے جائیے اسی اپنے بچیاں نو زمیناں تے مربے دے کر کے جائیے اج بہت گھٹ باپ نے جنہاں دی یہ سوچ ہوندی ہے کہ ساڈا بچہ توحید تے قائم رہ جائے علم تے قائم رہ جائے ساڈا بیٹا ایمان تے قائم رہ جائے بچے دے ایمان دی خیر منان والے بہت گھٹ باپ ہوندے نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی وفات تو بعد جناب خلیفہ منصور جدو بادشاہ بنے ہیں خلیفہ منصور دے کول ایک جناب محدث آیا ہے اس محدث نے آ کر کے اس مبارک دیتی ہے خلیفہ منصور آدھا ہے جناب میں نے کوئی وصیت کر دیتی جائے میں نے کوئی نصیحت کر دیتی جائے کوئی میں نے نصیحت کر دے ہو محدث پوچھ دیں کہ میں تو انہوں کیڑی نصیحت کراں ویکھی وکھائی نصیحت کراں یا سنی سنائی نصیحت کراں ایک نصیحت ہے جڑی میں اپنی اکھاں دے نال ویکھی ہے ایک نصیحت ہے جڑی میں لوگاں کو سنی ہے یہ آندہ جناب جڑی نصیحت تو ساں آپ اکھاں نال ویکھی ہے اس جناب محدث دا نام مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ فرما دن کیڑی نصیحت تینوں کراں خلیفہ منصور آندہ ہے جناب میں نو تسی جڑی اکھاں دے نال ویکھی نصیحت ہے او کر دیو سیدنا مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ فرما دے نے میں دو بندیاں نو اپنی زندگی چ مردیاں ویکھیا دو بندے میری زندگی اندر فوت ہوئے ایک دا نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے او دے ترکے اندر او دی وراثت دے اندر 18 دینار سن 5 دینار او دے کفن تے خرچ ہو گئے 4 دینار او دی قبر تے خرچ ہو گئے 9 دینار بچے تے او دے بیٹے 11 سن تے بچن والے دینار 9 سن او 9 دینار 11 بچیاں دے اندر تقسیم کیتے گئے ایک ایک دینار پورا بچیاں دے حصے چ وراثت نہیں آئی ایک دوجا بندہ ہشام بن عبد الملک نو بھی میں مردیاں ویکھیا ہے ہشام بن عبد الملک جس دن مریا سی او دے بھی 11 بیٹے سن تے انہاں 11 بیٹیاں دے حصے اندر 1 لاکھ ملین درم و دینار آئے سن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی دنیا تو چلے گئے ہشام بن عبد الملک بھی دنیا تو چلا گیا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے عمر بن عبدالعزیز دے بیٹے جنہاں دے حصے چ 1 دینار بھی پورا نہیں آیا ان دے بیٹے اللہ دے رستے اندر جہاد واسطے 100 اونٹ 1000 گھوڑے لدے لدائے غلے دے نال سامان دے نال اللہ دے رستے اندر مینوں صدقے کردے بھی نظر آئے تے اس خلیفہ ہشام بن عبد الملک دے بیٹیاں نو میں نہ اپنی گنہگار اکھاں دے نال دیکھیا ہے کہ خلیفہ دے بیٹے جڑے دنیا دے کولوں رستے اندر کھڑے ہو کر کے بیگ منگ رہے سن صدقے اکٹھے کر رہے سن جنہوں وراثت ملی 1 لاکھ دینار وہ صدقے منگ رہے سن جنہوں وراثت ملی 1 دینار بھی پورا نہیں آیا وہ 1000 گھوڑے اللہ دے رستے اندر خرچ کر رہے سن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی وفات دا وقت آیا ہے انہاں دے کولوں کسی پوچھن والے نے پوچھیا ہے سوال کرن والے نے پوچھیا ہے ماذا ترکت لابنائکا اے عمر بن عبدالعزیز تسی اپنے بیٹیاں واسطے کی چھوڑ کر کے جا رہے ہو اج تواڈے بیٹیاں دے کول کوئی درم و دینار نہیں اے اج تواڈے بیٹیاں دے کول کوئی دولتاں نہیں کوئی وراثت نہیں کی چھوڑ کے جا رہے ہو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ترکت لہم تقوی اللہ میں اللہ دا تقوی تے اللہ دا ڈر اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہاں فإن كانوا صالحین اگر میرے بیٹے اللہ کو ڈرتے رہن گے یتول اللہ اللہ رب العزت انہاں دی خود حفاظت فرمائے گا اللہ انہاں دی مدد کرے گا اگر وہ منافق تے باغی تے بدبخت بن جان گے اللہ دے نافرمان بن جان گے تے مینوں کوئی ضرورت نہیں اپنے بیٹیاں نوں میں درم و دینار دے کے جاواں تاکہ اللہ دیاں نافرمانیاں کردے رہ جان اللہ فرماندے نے کانا ابوہما صالحا انہاں دا باپ جڑا انہاں 2 بچیاں دا باپ او نیک آدمی
نہیں آئی اللہ نے دی نیکی دی برکت اولاد وچ منتقل کر دیتی ہے لوگوں نیکی نسلاں دے اندر منتقل ہوندی نیکی اولاد دے اندر منتقل ہوندی جے باپ نیک ہوئے تے بچے بھی نیک ہویا کر دین جے باپ برا ہوئے تے دنیا پکار پکار کے کہندی سیدہ مریم نے بیٹا اٹھائے ہویا ہے داخل ہو رہی ہیں بستی اندر قوم دے لوگ پکار کے اٹھ دین کی آندے نے سیدہ مریم دے سامنے آ کر کے قوم دے لوگ کی آندے ما کان ابو کے مرا سوئن وما کانت امو کے بغیہ اے مریم تنو کی ہو گیا ہے تیرا باپ بھی برا نہیں سی تیری ماں بھی بدکار نہیں سی اے مریم کی ہو گیا ہے تو بچے لے کے آ گئی تیرا نکاح ہویا نہیں اے مریم تیری شادی ہوئی نہیں بچہ کتھوں آ گیا ہے ما کان ابو کے مرا سوئن وما کانت امو کے بغیہ تیرا باپ بھی برا نہیں سی بد کردار نہیں سی تیری ماں بھی باغیہ نہیں سی اے مریم اے تو کی کر کے آ گئی دنیا جان دیئے جے باپ بد کردار ہوئے گا اولادوں دے خمیازے بکت دی ہوئے گی جے باپ آج چوکاں چرستے اندر کھڑے ہو کر کے میرے دوستوں بزرگوں مسلمان ویروں میرے بھائیوں آج اگر چوکوں چرستے اندر کھڑے ہو کر کے لوگاں دیاں عزتاں تاک دار ویکھو گے کل تواڈی اولاد نو بھی کوئی ویکھ رہا ہوئے گا آج کسے دے گھر اندر تسی ڈاکے ڈالو گے کسے دی عزت تے حملہ کرو گے کل تواڈی عزت نو بھی کوئی نیلام کر رہا ہوئے گا کیونکہ اللہ نے دنیا اصول تے ضابطے بنا دیتے قانون بنا دیتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں زنا ایک ایسا دروازہ جے بدکاری ایک ایسا دروازہ جے جڑا بندے دے راستے والے گھر ور کھل جائے زنا ایک ایسا قرض جے جڑا بندہ چک لیندہ ہے تے بندے دی اولاد اس نو ضرور ادا کر دیئے بندے نو اپنی نسل دے وچوں قرضہ ادا کرنا پہندہ ہے کتے پھپھو کتے خالہ کتے جناب بیٹی کتے پوتی کتے پڑ پوتی کتے جناب جا کر کے او زنا ظاہر ہو جائے گا اس بدکاری دا بدلہ تیرے گھر دے وچوں چکا دیتا جائے گا کانا ابوہما صالحا انہاں دا باپ نیک آئی اللہ رب العزت نے نبی نو بھیج کر کے دو نبیاں دی ڈیوٹی لگا کر کے مزدوریاں کروا کے دہاڑیاں کروا کے دیوار بنا کے اللہ رب العزت نے اس نیک بندے دی اولاد دے خزانے دیاں حفاظتاں فرما دیتیاں نے آج میری تواڈی کیفیت کی ہے ذرا رک کر کے میں اپنے گربان جھانکاں تسی اپنے گربان جھانکاں حضرات دی وقار آخری گل سنو کہ سیدنا خضر علیہ السلام کیا آج زندہ یا نہیں لوگاں نے آج بھی عقیدے گڑے ہوئے خضر دے نام تے جھڑیاں سامیاں لے کے پھر دین توجہ ہے ماشاءاللہ خضر دے نام تے آج بھی دریاواں دے اندر صدقے ڈالے جا رہے ہیں لوگاں اندر بدگمانیاں بدعقیدگیاں موجود ہیں خضر اللہ دا نبی ہے دنیا تو فوت ہو گیا ہے کیونکہ ہر اللہ دا نبی جڑا ہوندہ ہے دلیل کی اللہ دا نبی آخر تے جا کی سیدنا خضر فرمان دیں وما فعلتہو عن امری اے موسیٰ میرے بھائی اے جتنے بھی میں کم کیتے میں اپنی مرضی نال نہیں کیتے اے میں میرے اللہ نے حکم دیتا ہے تے تاں میں کم کیتے میں اپنی مرضی نال کوئی کم نہیں کیتا اے حکم میرے اللہ دے اے میرے ول اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے اللہ اپنے نبیاں تے حکم نازل کردہ ہے اللہ اپنے نبیاں تے وحی نازل کردہ ہے تے قرآن کی آندہ ہے اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں تو وعدہ لیا کیا کیا میرے نبیوں میرے نال ایک وعدہ کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھیاں کر کے وعدہ لیا تے کیا کیا ہے اے میرے نبیوں میں تانوں نبوت عطا کر دیاں میں تانوں رسالتاں عطا کر دیاں تہاڈی نبوت دے سکے چل دے پے ہون لوگ تہاڈی نبوت نو تسلیم کر کے دھڑا دھڑ تہاڈے دین وچ شامل ہو رہے ہون تہاڈا گروہ تے جتھا تے فوج تے امت ود رہی ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آن لتؤمنن بہ ولتنصرن میرے نبی تے ایمان بھی لے کے آؤ گے میرے نبی دی تسی مدد بھی کرو گے میرے نبی تے ایمان بھی لے کر کے آؤ گے حضرات دی وقار جے سیدنا خضر زندہ ہوندے میرے نبی دے کل آندے آ کے ایمان لے آندے تسلیم کر دے کلمہ پڑھ دے شریعت تے ایمان
ایمان رکھ دے خضر میرے نبی دی زندگی آیا نہیں اور میرے نبی دی ایک حدیث بھی ہے فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو آج جتنے بھی زیرو اللہ دی زمین تے موجود نے 100 سال تو بعد آج جتنے بھی موجود ہیں 100 سال تو بعد کوئی او زیرو اس اللہ دی زمین تے نہیں ہوئے گا نبی علیہ السلام دی حدیث بھی دس دی ہے کہ سیدنا خضر اس اللہ دی زمین تے کوئی نہیں حضرات دی وقار دنیا پر عقیدگیاں دا شکار ہو گئی قرآن نے واقعہ بیان کیتا ہے میرے اور تڑے واسطے عبرت میرے اور تڑے واسطے اللہ رب العزت نے دے اندر کئی ایک سبق رکھ دیتے ہیں اللہ رب العزت نے اس واقعہ دے اندر اس قصے دے اندر بہت سارے اسباق رکھ دیتے ہیں اللہ فرماندے نے جدوں بھی اسی قرآن اندر کوئی بات بیان کر دیاں قرآن فضول گوئی تو پا کے ہر واقعہ میرے تڑے واسطے حجت و دلیل اور عبرت اور سبق موجود ہے اللہ رب العزت نے اس واقعے اندر بھی کئی ایک سبق رکھ دیتے ہیں قرآن نے اس واقعہ نو کھول کر کے بیان کیتا ہے سیدنا خضر آج زندہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے سیدنا خضر جناب دریاؤں کے اوپر رہتے ہیں پانیوں میں رہتے ہیں دریاؤں میں رہتے ہیں پہاڑوں پر رہتے ہیں غیب لوگوں کی مدد کرتے ہیں راگیر مسافروں کو راستہ بتلاتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے آج دنیا جتنی بھی خرافات کر رہی ہے قرآن سے ہٹ کر ہے دین سے ہٹ کر ہے شریعت سے ہٹ کر ہے دنیا جناب کوئی طریقت میں تقسیم کر کے کوئی شریعت کے راستے تقسیم کر کے جناب بد عقیدگی اور گمراہی کو پھیلا رہی ہے حضرات ذی وقار اس بد عقیدگی سے بچ جائیے شریعت واضح ہے رسول اللہ نے سارا علم بیان کر دیتا ہے نبی پاک نے کوئی چیز نہیں چھپائی انبیاء ایسا صدیقہ فرما دیا نے لوگوں جڑا بندہ بات کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل ہونے والی کوئی بات چھپا لئیے فقد قذبہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے میرے نبی نے دنیا تے کوئی چیز نہیں چھپائی حجت الوداع دے موقع تے اعلان کیتا ہے الا حل بلغتو اے لوگوں کیا میں توڑے تک پیغام پہنچا دیتا ہے صحابہ نے کیا قد بلغتا وعدیتا ونسیتا میرے نبی تو ساں پہنچایا ہی نہیں پہنچان دا حق کی ادا کر دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے فلیبلغ الشاہد الغائب لوگوں جڑا آج موجود ہے غیب تک پیغام پہنچا دے محمد مصطفیٰ نے دین دا شریعت دا اسلام دا قرآن دا حدیث دا شریعت دا اسلام دا کوئی مسئلہ نہیں چھپا کے رکھیا اسلام سارا واضح کر دیتا ہے شریعت سارے واضح کر دیتی ہے لوگوں جتنے بھی راستے دنیا نے بنائے نے کہ طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے وہ جی خضر علیہ السلام طریقت دے امام نے ایسی شریعت دیاں یہ ہے وہ ہے یہ ساریاں کہانیاں نے قصے نے جناب فضول نے انہوں دے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن نے اس واقعہ نو اتنا ہی بیان کیتا ہے اللہ کو دعا جو کچھ سنے سنائے اللہ